ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ مسلمانوں کے عروج کا دور تھا جب مسلمانوں کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ کسی بستی سے لوگ گزرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ یہ بستی مسلمانوں کی ہے، یہاں سے قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب دنیا کا نظام بدل چکا ہے، اب مسلمانوں کی پستی کا زمانہ ہے، مسلمانوں کے گھروں سے گانوں کی آوازیں آتی ہیں۔ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس علاقے میں مسلمان رہتے ہیں یا کفار رہتے ہیں۔ تو قرآن سے تعلق کٹ چکا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے تھے، سورۃ الطور کی تلاوت ہو رہی تھی، مذکور و کتاب مسکور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اسی وقت دل پہ ہاتھ رکھ کے وہیں پہ بیٹھ گئے۔ جب قیامت کا تذکرہ سنا کہ قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے اور اتنے بیمار ہوئے کہ 20 دن تک لوگ عیادت کے لیے آتے رہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ ہوا کیا ہے، بیماری کیا ہے۔ اصل بیماری یہ تھی کہ انہوں نے قیامت کا تذکرہ سنا تھا، اللہ رب العزت قیامت قائم کرے گی۔ آج ہم ذکر بھی سنتے ہیں، اثر نہیں ہوتا، کیوں؟ یقین کا وہ درجہ نہیں ہے۔ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کسی کام سے آیا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، کسی کام سے آیا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ سورۃ طور کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس میں قیامت کا تذکرہ آیا، فرماتے ہیں میرے دل پہ عجیب سی چوٹ لگی اور کہا کہ میں نے جب آپ علیہ السلام نے نماز پڑھا لی تو میں نے اپنا کام بعد میں کیا، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام قبول کیا۔ تو اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کھا کر قیامت کا ذکر کیا۔ اب دنیا کے اندر کوئی انسان قسمیں کھا کر ذکر کرے، جیسے سورہ مرسلات میں فرمایا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لصادق۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں کھا کر جو ہے قیامت کا ذکر فرمایا۔ تو بار بار قسمیں کھا کر، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے کہ لوگوں کو یقین آ جائے۔ تو اس لیے ہمارے دلوں کے اندر، اور آج کل جو الہاد کی محنت ہے، الہاد کی اتنی محنت ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں، بالخصوص ہمارے نوجوان اس طرف کا جا رہے ہیں، وہ جی کیا ہو گیا، قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک ان کا دوست تھا، بے تکلف تھا، لیکن تھوڑا سا اس کی لائن کوئی اور تھی، کچھ الہاد کی طرف ملحدین سے وہ متاثر تھا۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، مولوی صاحب آپ خواہ مخواہ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں، ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں کہ ٹکرے مارتے ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اگر قیامت قائم نہ ہوگی تو آپ کی تو ساری باتیں ضائع ہو جائیں گی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ جس طرح تیرا نظریہ ہے کہ اگر قیامت قائم نہ ہوئی تو میرا زیادہ سے زیادہ یہی نقصان ہوگا نا کہ جو میں نے باتیں کی وہ برباد ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، بس۔ لیکن دوسرے رخ میں کبھی تو نے سوچا ہے کہ جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ رب العزت کے ارشادات ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، تو نے کبھی سوچا ہے کہ اگر قیامت قائم ہو گئی، میرا تو چلو اگر تیرے نظریے کے مطابق نہ بھی کا نہ قائم ہوئی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ دنیا کی یہ باتیں ضائع چلی جائیں گی، لیکن اگر قائم ہو گئی تو نے کبھی سوچا ہے کہ تیرا کیا بنے گا اور تیرے خاندان والوں کا کیا بنے گا، تیرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو ہمیشہ اس چیز کو اس نظریے سے سوچنا چاہیے کہ قیامت میں قائم ہونا ہے، اب جب ہونا ہے تو پھر میرا اور میرے گھر والوں کا اور میرے متعلقین کا کیا بنے گا۔ جب ہم یہ سوچ رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا کے آنے والے فتنے اور طرح طرح کے جو وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، اس سے بچے رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی عنوان کو لے کر آئندہ جمعے کو چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے